اور علی صاحب اسٹارٹنگ فرام پی آئی اے، کیونکہ پی آئی اے اس ٹائم پر سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اور پروبیبلی پروفیٹیبل بھی اس سینس میں ہو سکتا ہے کہ اس کے بڑے امپورٹنٹ ایسٹ اور فورن کنٹریز میں بھی، پاکستان میں بھی موجود ہیں. لیکن پی آئی اے کو جب آپ نے لے مین ٹرمز میں پی آئی اے 1 اور پی آئی اے 2 میں ڈیوائڈ کیا تو اس ٹائم پر تو یہ گرین میں آ گیا، یعنی یہ لاس میکنگ اینٹی تو رہا نہیں. اب جب لاس میکنگ اینٹی نہیں رہا تب آپ اس کی جو پرائیویٹائزیشن ہے اس کے لیے بڑے ایکٹیو ہو گئے. ڈزنٹ میک اینی سینس کہ جب لاس میں تھا تو پرائیویٹائزیشن کی نہیں، جب آپ پروفٹ میں آ گیا تو آپ پرائیویٹائزیشن کرنے کی طرف آ گئے. اچھا دیکھیں، اٹس ناٹ جسٹ پی آئی اے. آپ کو پہلے فیصلہ ہی کرنا ہوگا ایٹ اے کنٹری لیول کہ کیا گورنمنٹ کا یا گلوبلی گورنمنٹس کا یہ کام ہے کہ وہ بزنسز کریں. گورنمنٹ جو دنیا میں بنی ہیں ان کا کام تو سیکیورٹی، فارن پالیسی، فارن ایکسچینج کی مینجمنٹ، ایجوکیشن، ہیلتھ، یہ کام ہوتے ہیں. گورنمنٹس کا کام تو نہیں ہے بزنس کرنا. تو آئی تھنک ڈیسیجن میکنگ فریم ورک کیا یہ ہوگا کہ جو پروفٹ میں ہے وہ نہ بیچیں اور جو نقصان میں ہے وہ بیچیں، یا ڈیسیجن میکنگ فریم ورک یہ ہے کہ گورنمنٹ کا کام ہے پالیسی میکنگ، ریگولیشن، ٹیکس کلیکشن وغیرہ، اور اینٹیٹیز جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر چلائے. لیکن اگر پرائیویٹ سیکٹر اینٹیٹیز چلاتا ہے وہ ویلتھ کریشن کرے گا، پروفیٹیبلٹی ہوگی، ایفیشنسی ہوگی. اور گورنمنٹ اگر ٹیکس کلیکٹ کر لے جتنا بھی ٹیکس پرسنٹیج ہے 25، 30، 35، 40%، تو دیٹ الون ول بی انف ٹو ہیو اے پروگریسو نیشن. تو اور ماضی میں ہم نے غلطی کی ہے جو آپ نے کہا کہ بہت ایسے پرائیویٹائزیشن نہیں، اس کی بہت ساری وجوہات تھی. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب کوئی کمپنی پروفٹ میں ہوتی تو سب نہیں بیچتے. اب جب لاس میں ہوگی تو پھر تو بیچنا اور مشکل ہو جائے گا. تو فرینکلی پروفٹ میں ہو لاس میں ہو، دس از ناٹ دا ڈیسیجن میکنگ فریم ورک. اٹس ناٹ دا گورنمنٹ جاب ٹو بی ڈوئنگ بزنسز. اور ہمیں ان تمام بزنسز کو جو کہ نان اسٹریٹجک ہیں، نان اسینشیل ہے، انہیں ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کو دینا چاہیے. پاکستان ریلویز کو تو اسی لیے سائڈ پہ کر دیا تھا نا کہ اسٹریٹجک ہے تو اس کو پرائیویٹائزیشن کی طرف نہیں لے کر جائیں گے. فرم نو رانگ. دنیا میں دیکھیں بہت سارے ملکوں میں جو ریلویز ہیں اس کے اندر ٹریکس گورنمنٹ رکھ لیتی ہے بیکاز رائٹ آف وے وغیرہ کا ایشو ہوتا ہے. لیکن جو لوکوموٹیوز ہیں، جو ٹرینز ہیں، وہ پرائیویٹ سیکٹر کو دیے جاتے ہیں آن لانگ ٹرم کانٹریکٹس یا کنسیشن یا وٹ ایور. تو ہمارے یہاں بھی فرینکلی ریلویز کا تو بہت برا حال ہے انفارچونیٹلی. تو ہم کوئی سکسیزفل تو نہیں ہے اس چیز کے اندر. کارگو کی موومنٹ بھی لمیٹڈ ہے، پیسنجرس کی تو آلموسٹ نیگلیجیبل ہے. تو فرینکلی ہمیں ریلویز کو بھی ایٹ سم اسٹیج یا تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ یا پرائیویٹیشن کے تھرو یا کسی ماڈل کے تھرو وی شوڈ بی گیونگ انوالونگ دا پرائیویٹ سیکٹر. تو سم اسٹیج کا مطلب یہ ہے کہ فی الحال اس سال ریلوے ان پرائیویٹائزیشن والے معاملات سے ذرا دور ہے. ہمارے پاس اس وقت ٹو بگن وتھ 24 کمپنیز کی لسٹ ہے جس پر ہم فوکسڈ ہیں. اس کے اندر پی آئی اے ہے، روزویلٹ ہوٹل ہے، 11 ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، اسٹیٹ لائف ہے، 3 بینکس ہیں اور کچھ اور اینٹیز ہیں. تو وی آر فوکسڈ آن دیٹ. آئی تھنک جب ہماری کچھ 2-3 سکسیسز ہو جائیں گی تو دین دس لسٹ ول بی ایکسپینڈیڈ. ریلویز آئی تھنک ول ٹیک اے وائل. اوکے. اچھا، پاکستان اسٹیل مل کے بارے میں نے فائنانس منسٹر سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا یہ تو اسکریپ میں جائے گی. واقعی میں اسکریپ میں جائے گی؟ اسٹیل مل کے اندر دیکھیں 2 ایسٹس ہیں. ایک تو اسٹیل مل کا اپنا جو پلانٹ ہے جو کہ بہت ہی پرانا ہے اور پرانی ٹیکنالوجی ہے، وہ تو آپریشنل کنڈیشن میں نہیں ہے بہت عرصے سے، تو وہ تو اسکریپ میں جائے گا. بٹ اسٹیل مل از بیسکلی ریئل اسٹیٹ پلے. اس کے اندر زمین بہت زیادہ ہے تو زمین بکے گی اور وہ پیسے آئیں گے. لیکن وہ پرائیویٹیشن کمیشن ہینڈل نہیں کر رہا، وہ جو ریلیونٹ منسٹری ہے اس کے پاس. اوکے. اب ذرا پی آئی اے کی طرف آتے ہیں. لاسٹ ٹائم آپ لوگوں نے اوپن بڈنگ کی تھی، اس بار آپ لوگ نیگوشیٹڈ بڈنگ کی طرف آئے ہیں. مطلب جو کمپنیز آئی ہیں ان کو آپ لوگوں نے پہلے سے بات چیت کی ہوئی ہے کہ آپ لوگ آئیں، ٹرائی ٹو گیو دس سارٹ آف اے بڈ اینڈ آل. بات چیت ہوئی ہے اندر خانے. ایسا کیوں کیا؟ کیوں اوپن بڈنگ کے لیے آپ لوگوں کو کوئی ہوپ نہیں تھی کہ کوئی اچھی بڈ ہے؟ آپ نے بڑے کانفیڈنس سے کہا کہ بات چیت ہوئی ہے. میں آپ کو ذرائع سے بتا رہی ہوں. نہیں، بات چیت دیکھیں، کوئی بھی اینٹی جب بیچنی ہوگی تو آپ کو اس کی مارکیٹنگ کرنی ہوگی. تو بات چیت یہ بالکل ہوئی ہے کہ جی آپ آئیں. اس کا ہم نے پچھلے 1-1.5 ماہ کے اندر جتنے بھی پاکستان میں بڑے انویسٹرز ہیں اور ان کے ساتھ ہم نے میٹنگز کی ہیں، ان کو پریزنٹیشنز کی ہیں، انہیں بتایا کہ پی آئی اے کتنا اچھا ایسیٹ ہے، اس میں کتنا پوٹینشیل ہے. تو وہ تو ایک مارکیٹنگ کا ایک کوئی بھی اینٹی آپ کو بیچنی ہوگی کرنا ہوگا تو ایک سڈن انٹرسٹ آیا ہے. لیکن کتنی پرائس ہوگی، کیا بڈ ہوگی، کیا ٹرمز ہوں گے، براڈ ٹرمز ہم نے سب کو بتائے ہیں جس لاسٹ ٹائم بھی بڈ ہوئی تھی. لیکن ایگزیکٹلی کیا فائنل ٹرمز ہوں گے اور کیا پرائسنگ ہوگی یہ تو اب ڈیو ڈیلینس کے بعد فائنل جب بڈ ہوگی اس وقت معلوم چلے گا. لیکن لاسٹ ٹائم یہ ہوا تھا کہ کچھ پرائیویٹ ایئر لائنز آئی تھیں، کنسورشیم کے تھرو آئی تھیں، انہوں نے $5,000 دیے تھے. $5,000 دینے کے بعد پی آئی اے کے کچھ امپورٹنٹ جو کانفیڈینشیل ڈاکیومنٹس یا امپورٹنٹ انفارمیشن تھی وہ لے کر چلی گئی تھی. اس بار بھی ایک پرائیویٹ ایئر لائن آئی ہے کنسورشیم کے تھرو. کیا اس بار بھی وہ ہمارے ابھی تو فی الحال تو نیشنل ایسٹ ہے نا، امپورٹنٹ انفارمیشن لے کے چلے جائیں گے؟
دیکھیے انفارمیشن کیا ان کو ملی ہے, ان کو ان کے اکاؤنٹس ملے ہیں, اکاؤنٹس کی تھوڑی ڈیٹیل ملی ہیں, ان کو پی آئی اے کے جو پلینز ہیں ان کے بارے میں, ان کے جو پلینز نہیں چل رہے ان کے بارے میں, کچھ ٹیکنیکل ڈیو ڈیلیجنس ہے اس کے بارے میں, وہ چیزیں پتہ ہیں. فرینکلی جب کوئی بھی انٹیٹی کسی انڈسٹری میں ہوتی ہے, آپ کو مجھے تو نہیں پتا ہوگا کہ جی ایک ایئر لائن ہے یا فارماسیوٹیکل ہے اس نے ٹیکنیکل چیزیں کیا ہیں, بٹ کوئی فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو تو صرف اپنے کمپیوٹر کے بارے میں معلوم ہوگا. تو یہ انفارمیشن فار این ایئر لائن از ناٹ سم تھنگ وچ ول بینیفٹ دیم. جنہوں نے بھی لاسٹ ٹائم کیا تھا پچھلے 1 سال کے اندر, انہوں نے کیا اور ترقی کر لی, اٹ ہیزنٹ ہیپن رائٹ. تو آئی ڈونٹ تھنک اٹس ریئلی سم تھنگ کہ وچ وی شوڈ بی اسکیئرڈ آف. لیکن اگر آپ کو ایک ٹرانسپیرنٹ پروسیس چلانا ہے تو جو اپلائی کرے گا اگر وہ کوالیفائی کرتا ہے تو دین یو ہیو ٹو شیئر ود دیم انفارمیشن. لیکن کسی بھی پرائیویٹائزیشن سیل کے اندر جو بائر ہوتا ہے اس کو اپنی انڈیپینڈنٹ ڈیو ڈیلیجنس کرنی ہوتی ہے, اس کو اپنے ایچ آر, لیگل, فائنینشیل, ٹیکنیکل کنسلٹنٹس رکھنے ہوتے ہیں. دوز آر دا پیپل ہو ٹیل دیم, کیونکہ ہماری ایویلویشن سے وہ شاید اگری کریں یا نہ کریں, تو وہ ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے سب کو. اچھا سینس ہم ایویلویشن کی بات کر ہی رہے ہیں, جو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن ہولڈنگ کمپنی ہے اس ٹائم پر, وہ اس ٹائم ڈیٹ بھی ادھر ہی پارکڈ ہے, ایسٹس بھی ادھر ہی پارکڈ ہے, رائٹ. تو جو ایسٹس ہیں وہ اس ٹائم پر بک ویلیو کے اوپر پڑے ہوئے ہیں. یعنی یہاں بلو ایریا کے اندر پی آئی اے کی ایک بلڈنگ ہے, وہ 12 کروڑ کی آپ لوگوں نے لکھی ہوئی ہے, جو کہ ہے اصل میں اگر اس کو ری ایویلیویٹ کروایا جائے تو وہ اربوں روپے کی ہوگی. تو ری ویلیویشن کر کے اس ہولڈنگ کمپنی کو بھی تو ایون آؤٹ کیوں نہیں کر دیتے؟ ابھی اس ٹائم پر وہ ڈیٹ میں نظر آ رہی ہے بیکاز آف بک ویلیو. دیکھیے 2 باتیں. پہلی بات, جو ہم ایسٹ بیچ رہے ہیں, جو پی آئی اے ایویشن بزنس جو بیچ رہے ہیں, اس کے اندر جتنے بھی ایسٹس ہیں ہم نے ری ویلیو کر دی ایٹ دا کرنٹ مارکیٹ. اس کے اندر بھی کچھ ایسے, جیسے فار ایگزامپل ایک لینڈ کا پیس ہے جو کہ 12 ارب کا ہے, اس کو ہم وہاں سے ہٹا دیں گے, کرنٹ مارکیٹ ویلیو 12 ارب ہے, وہ ہم ہولڈنگ کمپنی میں لے جائیں گے. جہاں تک ہولڈنگ کمپنی کا سوال ہے, اس کو تو ہم بیچ نہیں رہے ہیں, لیکن اس کے اندر اگر آپ ری ویلیو, میرے خیال میں بہت سارے ایسٹس ہوئے ہیں, اس کو ہم چونکہ بیچ نہیں رہے اس لیے میں نے اس کو اتنی ڈیپتھ میں نہیں دیکھا. کراچی کی کمپنی, کراچی کی بھی ایک بلڈنگ ہے جو کہ 6 کروڑ کے قریب, 5-6 کروڑ کے قریب. لیکن فرینکلی اگر اس کو آپ ری ویلیو کر بھی دیں گے تو اس سے تھوڑا بہت امپیکٹ تو ڈیفینیٹلی آئے گا, 20-30 ارب کا شاید امپیکٹ آ جائے. لیکن اس کے اوپر جو ڈیٹ ہے وہ بہت بڑا اماؤنٹ ہے, 500-600 ارب یا اراؤنڈ دیٹ نمبر وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. تو وہ ڈیٹ تو ان چیزوں سے پے آف نہیں ہوگا. وہ ڈیٹ جو ہے ہمارے جو باقی ایسٹس ہے, فار ایگزامپل روزویلٹ ہے, اس کی جب سیل ہوگی یا جو بھی اس کا ٹرانزیکشن اسٹرکچر ہوگا, جوائنٹ وینچر ہوگا, جو بھی ہوگا, تو اس پروسیڈ سے ہم پے آف کریں گے. اٹس اے 10-year ڈیٹ. تو آئی تھنک کہ ری ویلیو میرے خیال میں زیادہ تر ہوئی ہیں. اگر کچھ نہیں بھی ہوئی تو آئی ڈونٹ تھنک اٹ ریئلی میٹر.